من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز نیا سے نیا ٹاپک ہوتا ہے فار ڈسکشن اور آبزرویشن اور رائے کے لیے۔ اخباروں میں بھی ہوتا ہے، ٹی وی پر بھی ہوتا ہے۔ کال کی بات ہے، کئی دن سے یہ ہم اس کو سن رہے ہیں، پرائیویٹ محفلوں میں اس پر تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اپنا اسکینڈل جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بہت ساری مقدار میں امپورٹ کی ہے گندم، لوکل زمینداروں سے خریدنے کی بجائے باہر سے امپورٹ کر لی ہے۔ اس پر بڑی لے ہو رہی ہے اور خاصا بدنامی کا باعث ہو رہا ہے۔ اس پر میں پہلے اپنے ناقص خیالات کا اظہار کر چکا ہوں، لیکن اب اس میں کوئی وضاحتیں ایسی آ گئی ہیں جن پر میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی حصہ ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اب اس وقت مسئلہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر کیئر ٹیکر جو تھے انہوں نے اس پر ابھی تک کوئی کھل کے بات یا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی۔ میں نے اس پر پہلے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ پیشتر اس کے کہ دھول اور خاک زیادہ اڑ جائے اور اس میں صحیح بات نظر نہ آئے، گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس میں کوئی سٹینڈ لے اور کوئی پراپر انکوائریز کرے اور اس پر صحیح بات جو ہے وہ عوام الناس کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ یہ مختلف اب رائے آ رہی ہے، مختلف خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس سے معاملہ اور زیادہ پیچیدہ ہوا جا رہا ہے۔ مثلاً میں نے کیا کیا ہے، شروع میں تو بات آ گئی نا کہ سطحی طور پر تھی، اس کے بعد پھر اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس پر اظہار خیال کیا۔ اب جو میں نے جو اس میں دیکھا ہے 4 5 6 معاملات کو، وہ یہ ہے کہ مثلاً یہ ایک ہمارے وزیر بھی رہے ہیں، لیڈر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے، بڑے ذمہ دار بھی ہیں، دیانتداری کی شہرت بھی رکھتے ہیں۔ ان کا نام ہے چند، منڈی بہاؤالدین کی سوئل کی رہنے والے ہیں، اچھے شریف آدمی ہیں۔ ان کی شہرت بھی ایک ایماندار سیاستدان کی ہے جو ہمارے ملک میں بڑی ریئر ہے۔ پیپلز پارٹی کے ہیں، پیپلز پارٹی میں ساری عمر ان کے بزرگوں نے بھی اور انہوں نے بھی اس میں گزاری ہے اور اچھا نام کمایا ہے۔ تو انہوں نے اب یہ پیپلز پارٹی کی بہت ساری خامیاں، بدنامیاں اور گڑبڑ کی وجہ سے وہ چند صاحب نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی اور ایک اور پارٹی میں چلے گئے اور اللہ اللہ کر کے ادھر تھوڑا عرصہ گزارا، لیکن پھر وہ چھوڑ کر بھی واپس پیپلز پارٹی میں آ گئے۔ اس وقت ان کا بیان بھی آیا کہ جناب یہ 1700 ارب روپے کا ٹیکہ کون لگانے دیتا ہے جناب۔ انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ جناب امپورٹ کی ہے تو امپورٹ
فالتو ہوئی ہے اور اس کی ضرورت نہیں تھی، اور اس پر ضرور ایکشن ہونا چاہیے، بڑی اس پہ لے دے ہوئی ہے۔ مثلاً یہ کہ یہ جب ضرورت نہیں تھی امپورٹ کرنے کی تو پھر اتنا قیمتی زر مبادلہ اس کو کیوں ضائع کیا گیا ہے؟ تو اس پر بھی اس کے بیان کو ان جو اپنے سیاستدان ہیں، چند صاحب، ان کی بات جو ہے وہ خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری باتیں میں نہیں دہرا سکتا، نہ دہرانا مناسب لگتا ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر خاصا کھل کر اظہار خیال کیا۔ یہ بات شروع ہوئی ہے ایک تلخ کلامی سے، جو کہ ہمارے ایک نون لیگ کے آفس بیرر اور جن کا نام نامی حنیف عباسی ہے، جن پر کیس بھی بنے، جن کی اپنی بھی شہرت بعض دفعہ بعض معاملات میں، یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں اور ان کو جو دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کی ایک واقعے میں ان ایم این اے یا وہ جو حنیف عباسی صاحب آفت بیرر ہے، ان کو ان پر ایک کیس بھی بنا، ٹرائل بھی ہوا اور انہوں نے سزا بھی پائی، بعد میں اس میں ان کو بری بھی کر دیا گیا، لیکن ابھی تک لوگ ان کے نام پر یہ دھبا جو ہے یہ جانے نہیں دیتے کہ جی یہ معاملہ بالکل صاف نہیں ہے۔ انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، میں قسم کھاتا ہوں۔ حنیف عباسی نے اس کو مخاطب کر کے، جو ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے کاکڑ صاحب، ان کو کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ تم چور ہو، تم بے ایمان ہو، تم نے یہ بے ایمانی کی ہے۔ اس پر یہ زیادہ شور ہوا اور اس پر بڑے سارے لوگ ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک پروگرام آتا ہے چوراہا، یہ جو پہلے اخبار میں دیتے تھے، اب ٹی وی پر آتے ہیں۔ اب تو ان کا ایک پروگرام ہے، پہلے جنگ کے معاملات میں آتے تھے، اب ایک اور سما ہے، اس پر آدھ گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے جو وہ دیتے ہیں۔ ایک لڑکی اس میں ہوتی ہے اور وہ سوال جواب کا سلسلہ ہے، وہ خاصے، وہ بھی 8 پون گھنٹے میں بندے کی خاصی اٹھک بیٹھک کر دیتے ہیں اور اس کا بہت سارے معاملات کو اے سے زی تک کرتے ہیں اور بڑے متشدد ہوتے ہیں گفتگو میں، اور بات بھی بڑے زور سے کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس زور کی بجائے اگر یہ اس کو آرام سے اگر کریں تو میرے جیسے جو کم سماعت والے بندے ہیں وہ اس کو غور سے سن لیں اور زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ جائیں۔ اچھے خاصے وہ پرانے سینئر سیاست اپنا ہے صحافی اور بڑے نام والے ہیں اور بڑے اچھے پروگراموں میں آتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا بڑا ذکر کیا اور اس کا حوالہ دیا کہ جی اس نے یہاں تک کہا ہے
حنیف عباسی نے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ تم چور ہو۔ مگر یہاں تک تو تھا کہ لے دے بڑی ہوئی ہو۔ اب یہ ہے کہ اس پر تبصرے شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی انکوائری ہولڈ کرنی شروع کر دی ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی ایک دو سٹنگز کی ہیں اور اس پر کوئی پروب کر رہے ہیں۔ خبر ہے اخبار کی کہ اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس پر بہت ساری تحقیقات کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی تک میرے ذاتی خیال کے مطابق ان تک ابھی ان کی ذاتی رائے یا جو کوئی نتیجہ ہے وہ ابھی لوگوں تک نہیں پہنچا۔ لیکن اب جو ہے اب دو تین باتیں جو میں نے دیکھی ہیں سنی ہیں، مثلا یہ کہ ہمارے پروونشل جو صوبہ پنجاب کے منسٹر ہیں اس کے خوراک کے، وہ کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1 سال اگلے کی ہمارے پاس گندم کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ ہمارے پاس کافی گندم موجود ہے اور اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس کافی مقدار میں 1 سال کے اگلے سیزن کے لیے ہے گندم کا مناسب وافر ذخیرہ موجود۔ تو پھر تو وزیر صاحب نے فرمایا اور میں بھی عرض کر رہا کہ پھر اتنے فکر والی کیا بات ہے؟ یہ چند ایک باتیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے، لوگوں کے علم میں ہونی چاہیے، ورنہ تو ایسی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب گندم تو بیجنے کے لیے بھی بیج نہیں ملے گا اگلے سیزن کے لیے، تو لوگ تو پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست نے ہم سے کہا وہ جناب ماڑے موٹے پیسے ہے جی یہ گندم لا کے انہیں رکھ لو، کل نہ لو آج سوچ لیا چنگا ہے، پریشانی ہوگی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ یار اگر کافی مقدار میں ذخیرہ ہے گندم کا تو پھر تو ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی برتوں کا تدارک کرنا چاہیے، یہ نہیں پھیلائی جانی چاہیے اور گورنمنٹ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال اور بھی بہت ساری چیزیں اچھی قسم کی باتیں بھی آئی ہیں کہ جی گندم جو ہے اس کے معاملے میں چند ایک حقائق ایسے بھی ہیں جو ابھی تک لوگوں کے علم میں نہیں آئے کہ جی یہ ایک دفعہ پہلے بھی ان بٹوین بھی اس پر بڑی لے دے ہوئی ہے اور انکوائریز ہوئی ہیں، تو یہ محسوس کیا گیا کہ گندم کی ضرورت ہے، گندم اتنی وافر مقدار میں نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات جو ان پر الزام لگ رہے ہیں ان کے حق میں جاتی ہے، تو میں درخواست پہلے بھی کی تھی اب پھر کرتا ہوں کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ سارے جو متعلقہ حقائق ہیں وہ گورنمنٹ کو اپنے لیول پر اکٹھے کرنے چاہیے، جو مستند باتیں ہیں، جو سنی سنائی نہ ہوں، جو ایسے ہی نہ ہوں اور ان کا کوئی ریلیونس بنتا ہو اور وہ صحیح اور درست معلومات پر مبنی ہوں اور وہ لوگوں کو بتائی جائیں، معتبر ذرائع سے بتائی جائیں۔ یہ حکومت کا فرض بھی ہے اور اس لحاظ سے بھی فرض ہے، یہ جو میں نے سورسز بتائے ہیں اتنے سورسز جو ہیں اس لیول پر ٹی وی پر، ریڈیو پر
اور جناب اخبارات میں اتنی تشہیر ہو چکی ہے ان چیزوں کی. وہ کاکڑ صاحب کا تو دیکھیں نا بہت زیادہ، اگر جو باتیں آئی ہیں وہ ساری غلط ہیں تو یہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ ان کی کوئی بات سنوائی نہیں ہو رہی اس کی. ان کے حق میں جو باتیں جاتی ہیں وہ لوگ ان کو کر بھی نہیں رہے اور سنائی بھی نہیں دے رہی، اور ان کے حق میں باتیں. اور پھر ہمارے تو ملک کا رواج ہے کہ جب ایک بندے کے خلاف کوئی بات شروع ہو جائے تو اس کے حق میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اپنے پاس سے بڑھا چڑھا کے تو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، اور کوئی صفائی ان کی سننے کے لیے اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ زیادتی والی بات ہے. ہر بندہ اپنے آپ پر اس کو لاگو کر کے دیکھے نا کہ اگر وہ اس کی جگہ ہو، الزام علیہ کی جگہ، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے نا. تو جو ہمارے وہ حسن صاحب ہیں، جو جن کا میں نے ذکر کیا، وہ جو لڑکی ایک ان کو کنڈکٹ کراتی ہے پروگرام، تو انہوں نے کہا یار دیہڑیاں لگانی ہوتی ہیں. انہوں نے تو سچی بات ہے بڑی سخت اور بڑی تلخ باتیں کی. انہوں نے تو ان کی کوئی بات سننے کے قابل قرار ہی نہیں دی. تو میں درخواست کروں گا حکومت کے وقت سے بھی، متعلقہ جناب محکمہ جات سے بھی اور افسران سے بھی کہ جناب اس پر ایک بھرپور انکوائری ہونی چاہیے، اور سچی، صحیح اور کھری باتیں ایک دفعہ سامنے لا کے مستند معتبر ذرائع سے تو حکومت پاکستان باقاعدہ ایک بیان جاری کرے. وزیر اعظم جو کیئر ٹیکر رہے ہیں، آفٹر آل وزیر اعظم رہے ہیں، اور بھی تو انہوں نے کام کیے ہوں گے. اس طرح اپنے وزیر اعظم کی جو چلے گئے ہیں تو ان کا اس طرح برا حال نہ کریں. سچی اور صحیح باتیں ان کا کیا جائے. اسلام تو ویسے بھی اس بات کی بڑی ممانعت فرماتا ہے کہ آپ بلا ثبوت کے کسی پر الزام لگائیں. یہ بڑی ہی بری بات ہے. پھر وہ سیاستدان ہیں، اچھے بڑے مطلب ہے ان کا سسٹم ہے، خاندانی بندے ہیں، تو یہ تو پھر باتیں ایک دفعہ اتنے ہائی لیول پر اور اتنے زیادہ آ جائیں تو پھر ان کو تو دھونا اور صاف کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ.